الرحیم انشاءاللہ تعالی۔ 1 منٹ پر درود سے آغاز کریں گے جی۔ اللہم صلی عنوان بحث ہے ہمارے پاس النکرۃ والمعرفہ۔ نکرۃ قابل المؤثرہ او واقع موقع ما قد ذکر وغیرہ معرفۃ کہم وذی وہند وابن والغلام والذی۔ نکرۃ قابل نکرہ کیا ہے جی؟ قابل قبول کرنے والا ہے، ال کو قبول کرنے والا ہے، مؤثراً اور وہ جو ال ہے وہ مؤثر بھی ہوگی، در حالانکہ وہ ال کیا ہوگی؟ مؤثر بھی ہوگی۔ ال ہمارے پاس الف لام جو مؤثر ہوتی ہے، مؤثر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ معرفہ بنا دیتی ہے۔ اس اثر سے کیا مراد ہے؟ تعریف مراد ہے، یعنی تؤثر فیہ التعریف۔ یہ جو الحسن والحسین کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہے، یہ الف لام کیا ہے؟ معرفہ بنانے والی نہیں ہے۔ اس الف لام کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مؤثر کہتے ہیں، کہ یہ الف لام تعریف کے لیے نہیں ہے، زینت کے لیے ہے یا باقی جو اس کی اقسام۔ تو ال جو مؤثر ہے نا، وہ کس کے اوپر داخل ہوتی ہے؟ نکرہ کے اوپر داخل ہوتی ہے۔ جیسے رجل سے الرجل کر دیا۔ بس نکرہ کی علامت ابن ناظم کیا بیان کریں گے کہ نکرہ اور معرفہ کی علامت میں کیا فرق ہے؟ کہ نکرہ المؤثر کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ جو معرفہ ہے وہ المؤثر کو قبول کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب اس شعر کی جو ترکیب میں جو بحث کی جاتی ہے کہ اگر سیدھا سیدھا دیکھیں تو نکرۃن کو یہاں پہ مبتدا جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، لیکن نکرہ کے خود لفظ سے نکرہ جو ہے وہ لفظ کیا ہے؟ نکرہ ہے، نکرہ ہے، یعنی اب یوں کہہ دیں۔ تو نکرہ کو مبتدا بنانا مناسب نہیں ہے، تو اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے اسے کیا کہا کہ اسے آپ کیا کریں جی؟ خبر مقدم بنا لیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو قابل المؤثرہ ہے وہ پھر کیسے جو ہے وہ معرفہ ہو گیا؟ وہ بھی تو نکرہ ہی کھڑا ہوا ہے نا۔ قابل و مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ ال کی طرف، اور یہ الف لام خود کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، کلمت ال آپ کہہ دیں، کلمت اللفظ ال، اصل میں یوں ہے، قابل لفظ ال یا حرف ال۔ تو پھر قابل ال بھی تو کیا ہو رہا ہے؟ معرفہ تو وہ بھی نہیں بن رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ مضاف اس کی طرف ہونا، معرفہ کی طرف، تو پھر وہ معرفہ بنتا ہے نا۔ قابل خود کیا ہے؟ یہ اگر مضاف ہو بھی جائے، قابل کیونکہ کیا ہے؟ قبول کرنے والا اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل جب مضاف ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ معرفہ کا فائدہ ہی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اضافہ کیا ہوتی ہے؟ اضافہ لفظی ہوتی ہے۔ قابل و ال میں جو ال ہے، یہ ال قابل ان کے لیے کیا بن رہا ہے؟ معمول بن رہا ہے نا۔ اضافہ لفظی کی تعریف کیا ہے؟ کہ اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اپنے معمول کی طرف اگر مضاف ہو جائے تو وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی۔ تو بس قابل بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا جو ہے وہ معرفہ ہے؟ تو اس کے لیے پھر کیا جواب دیا جاتا ہے کہ چونکہ جو نکرۃن ہے اسے آپ مبتدا بنا لیں، اور یہاں پہ یہ نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہے، اس وجہ سے کہ یہ کیونکہ مقام تقسیم میں کیا واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکرہ مفیدہ اسے کہتے ہیں، یا وہ نکرہ جس کے بارے میں بات ابھی چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ مقام تقسیم میں واقعہ ہو رہا ہے، جیسے کلمت ہم نے کہا تھا کہ کلمہ کی ہم نے تقسیم کرنی ہے آگے، تو لہٰذا اسی کو ہم شعر میں کیا بنا دیتے تھے؟ مبتدا بنا دیتے تھے۔ تو مبتدا کے مسوغات میں سے، یعنی مسوغات الابتداء بالنکرہ، نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کے جو مسوغات اور مجوزات ہیں، اس میں سے کیا چیز ہے کہ النکرۃ اذا کان فی معرض تقسیم، کہ جب نکرہ معرض تقسیم میں ہو تو وہ پھر نکرہ محضہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ کے لیے نکرہ کیا ہوتا ہے؟ مفید ہوتا ہے، یعنی وہ بالکل عام چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں خبر ہی نہیں دے سکتے، بلکہ وہ کچھ نہ کچھ اس کی معرفت ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں پھر اس لیے آپ خبر دے رہے ہوتے ہیں، مجہول محض وہ پھر نہیں رہتا۔ تو لہذا نکرۃن کہاں پہ مبتدا بنائیں گے، اور قابل المؤثرہ کو اس کی کیا بنا دیں گے؟ خبر بنا دیں گے، اور مؤثرہ جو ہے یہ ال کے لیے کیا بنے گا؟ حال بنے گا، یعنی ال کو قبول کرنے والا ہو، در حالہ کہ وہ ال کیا ہو؟ مؤثر بھی ہو، ٹھیک ہے۔ المؤثر سے جو الف لام الحسن اور الحسین کے اوپر داخل ہوا ہے، اس کو خارج کر دیا گیا، کیونکہ جو ال غیر مؤثر ہے
اس کو تو معرفہ بھی کیا ہے قبول کر لیتا ہے۔ اچھا، اور واقع موقع ما کا ذکر، یہ لفظ کیوں لے کر ہے نکرہ کی علامت میں؟ یہ اس لیے لے کر ہے کیونکہ یہاں پہ اشکال پیدا ہو گیا تھا ذو کے اوپر، ٹھیک ہے جی، ذو مالن، ذو مالن کیا ہے معرفہ نہیں شمار ہوتا، نکرہ شمار ہوتا ہے، ذو بمعنی صاحب کے، اور ذو کے اوپر عربی زبان میں الف لام نہیں لگتا، یعنی ذو جو ہے الف لام کو قبول کرنے والا نہیں ہے، جبکہ ناظم نے کیا ہمیں قانون دیا ہے کہ معرفہ کیا ہوتا ہے الف لام کو کیا نام ہے، نکرہ کیا ہوتا ہے الف لام کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، کوئی بھی آپ نکرہ اٹھا کے لے آئیں اس کی پر الف لام لگائیں گے تو وہ قبول کر لے گا، جبکہ ذو کبھی بھی الف لام کو قبول نہیں کرے گا، الذو جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں پڑھا گیا، تو لہٰذا یہاں پہ پھر ضرورت تھی کہ نکرہ کی جو علامت ہے اس میں وسعت پیدا کی جائے، تو وہ وسعت انہوں نے او سے جو ہے وہ پیدا کی، کہا کہ ذو خود تو الف لام کو قبول نہیں کرتا، لیکن ذو جس معنی میں ہے، جس جگہ پہ آ رہا ہے، کس جگہ پہ آ رہا ہے، صاحب کی جگہ پہ آ رہا ہے، تو صاحب تو الف لام کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پس تعریف کیا ہو جائے گی کہ نکرہ کیسے کہیں گے کہ یا تو وہ خود الف لام کو قبول کرتا ہو، یا جو ہے وہ جس جگہ پہ وہ آ رہا ہو وہ جگہ اور وہ جو محل ہے نا، وہ جو معنی ہے وہ الف لام کو کیا کرتا ہو قبول کرتا ہو۔ او واقعن، نکرتن او واقعن، یعنی نکرہ ایسا ہے کہ جو واقع ہو، کس کی جگہ پہ واقع ہو، موقع ما، اس کی جگہ پہ واقع ہو کہ قد ذکرہ، کہ جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، کس کا ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی جو قبول کرنے والا تھا نا المؤثر کو، تو جو اسم المؤثر کو قبول کرنے والا ہے اس کی جگہ پہ اگر کوئی اسم واقع ہو رہا ہے تو اس اسم کو بھی ہم کیا کہہ دیں گے، نکرہ کہہ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ قد ذکر سے کیا مطلب ہے، یعنی موقع واقع ہو اس جگہ پہ، اس اسم کی جگہ پہ کہ جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے پہلے شعر میں، پہلے شعر میں کیا ذکر کیا ہے کہ ال کو قبول کرنے والا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسم خود تو ال کو قبول نہیں کر رہا، لیکن اس کی جگہ پہ واقع ہو رہا ہے کہ قد ذکرہ، کہ جو ال کو کیا قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی، واضح۔ تو واقع موقع، موقع کیا واقع ہو جائے گا واقع ان کے لیے، مفعول فی ہے، مفعول فی ہے، یہ ظرف کے معنی میں اس جگہ پہ واقع ہو، موقع، موقع پھر آگے مضاف بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آگے یہ جو ما ہے یہ کیا ہو گیا، ہو جائے گا ما موصولہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، قد ذکرہ میں کیا ہو جائے گا، ذکرہ کی جو ضمیر ہے وہ عائد بن جائے گی ما کے لیے، صلہ ہو جائے گا قد ذکرہ اس کا۔ اچھا، وغیرہ معرفت، اور جو غیر نکرہ ہے، یعنی غیر اس میں جو نکرہ ہے وہ کیا ہے جی ہمارے پاس معرفہ ہو جائے گا، یعنی اس کا جو غیر ہے، کس کا غیر، غیر ہو کی ضمیر کی طرف پلٹائیں گے، اس قابل کی طرف پلٹائیں گے، یعنی قابل او واقع موقع ما ذکر، ان دونوں کو کیا شامل ہو جائے گا، یعنی غیر ہو کیا مطلب، یعنی ان دونوں کا غیر، کہ ایک تو کیا ہے جو المؤثر کو قبول کرنے والا تھا اس کا غیر، اور دوسرا کیا ہے جی جو کس پہ واقع ہونے والا تھا، اس کے مقام پہ واقع ہونا تھا اس کا غیر، اس کا غیر کیا ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا، جیسے ہم سے کس بات کی طرف اشارہ ہے، ضمائر کی طرف اشارہ ہے، ضمائر کیا ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں، زی سے کس بات کی طرف اشارہ ہے، اسماء اشارے کی طرف، حاضی حاضی ہی والے نا، حاضی حاضی، ہندہ سے کس کی طرف اشارہ ہے جی، علم کی طرف کیا اشارہ ہے، اعلام جتنے کیا ہیں معرفہ ہمارے پاس، وابنی، ابنی کہہ دیا نا، ہاں یہ کیا ہے وہ، اسے کیا کہتے ہیں، المضاف الی المعرف، معرفہ کی طرف مضاف، تو یہ بھی معرفہ کی اقسام میں تھی نا، ٹھیک ہے، وہ نکرہ جو مضاف ہو معرفہ کی طرف۔ والغلام سے کس کو بیان کیا، الف لام، محلہ بالالف لام جسے کہتے ہیں، اور اللہ جس کس چیز کو بیان کیا، اس میں موصول کو، تو یہ معرفہ کی کیا ہو جائیں گی، اقسام ہو جائیں گی۔ الاسم علی ضربین، اسم جو ہے وہ دو قسموں کی عبارت ہے، معرفت و نکرت، ایک معرفہ ہے اور نکرہ ہے، وہی الاصل، ابن ناظم کیا کہتے ہیں کہ نکرہ جو ہے وہ اصل ہے، معرفہ فرع ہے اور اصل کیا ہے جی نکرہ ہے، اس اصل ہونے کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو شرح الفیہ ہے اس کے اندر یہی چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں کہ اصل کیا ہے اور اصل کی تعلیل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کہ لماذا یعد النکرۃ اصلا والمعرفۃ فرعا، ٹھیک ہے،
تو اس کا مصنف کیا جواب دیتے ہیں کہ لندراج کل معرفت تحت کل نکرت، کہ ہر معرفہ ہر نکرہ کے ماتحت داخل ہوتا ہے، من غیر عکس، لیکن اس کا عکس نہیں ہے کہ ہر نکرہ ہر معرفہ کے ماتحت جاتا ہو، ایسا نہیں ہے. یعنی کوئی بھی آپ معرفہ لے کر آئیں گے تو اس کے ماتحت ایک نکرہ رہے گا. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ پاس اصل بنیاد کیا ہوگی، آپ کے پاس نکرہ ہوگی. یعنی آپ کیا کہیں گے کہ اگر آپ انسانوں کی بات کریں تو اصل میں تو کیا ہے، وہی انسان ہے. انسان کیا نکرہ ہے. پھر انسان سے آپ رجل کی طرف آتے ہیں، امرأة کی طرف، وہ بھی نکرہ ہے. پھر رجل کا ایک بندے کا نام رکھ دیتے ہیں، بیٹے کا زید وغیرہ، پھر وہ کیا ہو گیا، معرفہ ہو گیا. یعنی اس کی اصل تو کیا تھی، نکرہ تھی. تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ ہر معرفہ جو ہے وہ نکرہ کے ماتحت درج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن معرفہ جو ہے وہ ہر معرفہ کس کے ماتحت درج ہوتا ہے، نکرہ کے درج ہوتا ہے. لیکن نکرہ جو ہے معرفہ کے ماتحت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نکرہ یعنی انسان سے پیچھے آپ لے جائیں، انسان سے پیچھے حیوان ہے، وہ بھی معرفہ نہیں ہے. حیوان سے پیچھے چلے جائیں، کیا ہے، جسم ہے نا، جسم بھی کیا ہے، معرفہ نہیں ہے. جسم سے پیچھے جوہر چلے جائیں، جوہر کے پیچھے کیا ہے، امکان، ممکن الوجود. یہ ساری چیزیں کیا ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ نکرہ کے پیچھے آپ چلتے جائیں تو اس کی اصل میں آپ کو معرفہ نہیں ملے گا، کہ نکرہ معرفہ کے ماتحت نہیں ہوتا. تو بس اصل کی وجہ کیا بن جائے گی کہ معرفہ کی اصل کیا ہے، نکرہ ہے. کیوں اصل نکرہ ہے؟ کیونکہ کل معرفت تحت نکرۃ، کہ ہر معرفہ نکرہ کے ماتحت ہوتا ہے. جیسے زید کا اصل کیا تھا، رجل تھا یا انسان تھا. ٹھیک ہے، اچھا. والمعرفۃ منحصرۃ بالاستقراء فی سبعۃ اقسام، اور معرفہ جو ہے وہ منحصر ہے استقراء کے سبب سے 7 اقسام میں. استقراء کیوں کہا کہ یہ جو حصر ہے وہ حصر عقلی نہیں ہے، بلکہ حصر کیا ہے، استقرائی ہے. یعنی بعد التتبع فی کلام العرب. ٹھیک ہے، ما حصلنا الا علی 7 اقسام، 6 نبہ علیہ، 6 اقسام تو وہ ہیں کہ جس کے اوپر کیا کیا جی، ناظم نے کیا متوجہ کر دیا. اور وہ کیا تھی، مضمر تھی جیسے ہم اور انتا، علم تھی جیسے زید اور ہند، اسم اشارہ تھی جیسے زا اور زی، موصول تھی جیسے الذی اللہ تھی، معرف بالالف واللام تھی جیسے الغلام اور الفرس، اور معرف بالاضافہ تھی جیسے ابنی اور غلام زیدن. وواحد احملہ المصنف، ایک کو مصنف نے کیا محمل کر دیا، چھوڑ دیا. وہ کیا ہے، المعرف بالنداء. ٹھیک ہے، جو معرف بالنداء ہوتا ہے، جیسے یا رجل میں، رجل کو آپ کیا کہیں گے، معرفہ کہیں گے، تو یہ معرف بالنداء ہے. تو یہ ٹوٹل 7 ہوگی. فہذه السبعة هي المعارف ما عداها من الاسماء فنکرۃ. وقد ضبط النکرۃ بقولی، ناظم نے نکرہ کو ضابط کیا ہے، یعنی اس کی جو حد بندی کی ہے، جو علامت بیان کی ہے، یہ تعریف نہیں ہے، یہ علامت ہے ایک قسم کی. کیونکہ تعریف تو کیا ہے، نکرہ تو کیا تھی، ابن ہشام نے کیا لکھی تھی، ما شاء فی جنسی، فی جنسی، یہ تعریف تھی نا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ما شاء فی جنسی والی تعریف نہیں کی، بلکہ کیا یہ علامت بیان کی ہے نا. نکرۃ قابل المؤثرہ، یعنی ان نکرۃ ما تقبل التعریف بالالف واللام، نکرہ اسے کہتے ہیں کہ جو تعریف قبول کرتا ہو. کون سی تعریف، الف لام کے ذریعے سے. او تکون، یا وہ کیا ہو، بمعنی ما، ایسے معنی میں ہو کہ ما یقبلہ، کہ جو الف لام کے ساتھ تعریف کو قبول کرتا ہو. پہلے کی مثال رجل اور فرس ہے، اس کے اوپر جب الف لام آپ داخل کریں گے تعریف کے لیے تو کیا ہو جائے گا، الرجل اور الفرس ہو جائے گا. دوسری کی مثال ذو ہے، ذو بمعنی صاحب فإنہ نکرۃ وإن لم يقبل التعریف بالالف واللام، اگرچہ یہ جو ذو ہے نا، یہ الف لام کے ذریعے سے تعریف کو قبول نہیں کرتا. فهو فی معنی ما یقبلہ، لیکن ذو ایسے معنی میں ہے کہ جو الف لام کو قبول کرتا ہے، اور وہ معنی کیا ہے، صاحب، وهو صاحب، وہ معنی کیا، صاحب ہے. مؤثر کی قید کیوں لگائی، واحترز بقول مؤثرا، مؤثر کی قید سے احتراز کیا، من العلم، اس علم سے، الداخل علیہ الف الالف واللام، جس کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے. لیکن وہ الف لام جو اس کے اوپر داخل ہوتا ہے، اسی الف لام کو کیا کہتے ہیں، للمح الصفت، اس الف لام کا نام کیا ہے، تاکہ صفت کا وہاں پہ کیا کرے، ایک جھلک دے. لمح کسے کہتے ہیں، لمح، جھلک، ذرا سی جو جھلک ہے نا اسے لمح کہتے ہیں نا. کلمح البصر، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، پلک چپکنا، چشم زدن. ٹھیک ہے جی، جیسے عرب جو ہے وہ حارث اور عباس میں الحارث اور العباس جو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو العباس کا تو واضح ہے کہ یہاں پہ عباس
عباس اور حارث دونوں کیا ہیں؟ علم کے طور پہ ہیں، صفت کے طور پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وگرنہ عباس کیا ایک صفت ہے نا. یہ قاموسور نے لکھا کہ عباس وہ شیر جسے دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جاتے ہوں، انہوں نے یہ عباس کا معنی لکھا، تو یہ صفت ہو گئی. اور حارث کا کیا لکھا؟ وہ زمین میں کیا ہے؟ کھیتی کرنے والا، سا کے ساتھ ہے نا، سین کے ساتھ نہیں ہے. تو اب حارث کیا ہے؟ کھیتی کرنے والا، اور عباس کیا ہے؟ وہ شیر جو بہادر شیر ہے جسے دیکھ کے دوسرے بھاگ جاتے ہیں. لیکن یہ علم کے طور پہ رکھا، علم کے طور پہ رکھنے کے بعد اس کے اوپر جو الف لام لگائی ہے، تو الف لام کس کے لیے ہے؟ للم ہے، صفت ہے، تاکہ اس کے اندر اس صفت کی جھلک بھی پیدا کی جائے، ٹھیک ہے، تاکہ کسی کو العباس کہا جا رہا ہے تو وہ فقط علم کے طور پہ نہ ہو، بلکہ آپ تھوڑی صفت کی جھلک بھی کیا ہے اس میں دینا چاہ رہے ہوں. الحسن کسی کو کہا جا رہا ہے تو اس میں حسن کی کیا ہے؟ جھلک بھی دینا چاہ رہے ہوں. الحسین بھی اسی طریقے سے. تو یہ جو علم کے اوپر الف لام لگے گی، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ لمح صفت کے لیے ہوتی ہے، یہ تعریف کے لیے نہیں ہوتی. اچھا، ولما فارغ من الکلام علی المعرفۃ اجمالا، جب معرفت کے اوپر اجمالاً کلام کرنے سے فارغ ہو گئے تو اب اس کے اوپر تفصیلی طور پہ کیا کلام شروع کیا. اخذ فی الکلام، اخذ کیا مطلب؟ افعال شروع میں سے شروع کیا کلام تفصیلی طور پہ. فما لذی غیبۃ او حضور کانت وہو سم بالضمیر، نہیں کانت نہیں ہے، کانت وہو سم بالضمیر. فما لذی غیبۃ او حضور کانت وہو سم بالضمیر. فما پس وہ کہ جو کس کے لیے ہو؟ ذی غیبت، جو غیبت والا ہو، ٹھیک ہے، جو غیبت والے کے لیے جو اسم ہوگا، یا کس کے لیے ہوگا؟ حضور والے کے لیے ہوگا. یعنی ہر وہ اسم جو غیب کے لیے استعمال ہوتا ہو یا حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہو. جیسے انت جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ حاضر کے لیے. اور وہ ہوا یعنی ہوا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ غیب کے لیے. تو سم میں بے ضمیر ہے، تو اس کا نام آپ کیا رکھ دیں گے؟ ضمیر کا رکھ دیں گے. تو بس کلی تعریف کیا آ گئی کہ وہ اسم جسے غائب اور حاضر بندے کے لیے استعمال کیا جائے اسے ہم ضمیر کہتے ہیں. تو غائب کے اندر تو آ جائیں گے سارے، حاضر کے اندر کتنے آئیں گے؟ 2 آ جائیں گے. متکلم بھی اسی کے اندر آ جائے گا، کیونکہ متکلم کیا ہے؟ کس کے لیے حاضر ہے؟ مخاطب کے لیے حاضر ہے نا، ٹھیک ہے. مخاطب کس کے لیے حاضر ہے؟ متکلم کے لیے حاضر ہے، ٹھیک ہے. المضمر ما دل علی نفس المتکلم او المخاطب او الغائب. ابن ناظم کی تشریح کیا کہتے ہیں کہ مضمر کیسے کہیں گے؟ مضمر کی کیا تعریف ہے؟ جو دلالت کرے علی نفس المتکلم او المخاطب او الغائب، تینوں کو لے کر ہے نا، جیسے انا انت ہوا. وقد ادرج قسم المتکلم والمخاطب تحت ذی الحضور. ادرج، ابن ناظم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد یعنی ناظم نے درج کر دیا. کس کو درج کر دیا؟ 2 قسموں کو. کون سی قسمیں؟ متکلم اور مخاطب. یہ جو 2 قسمیں ہیں نا، قسم المتکلم اور المخاطب، اس کو کس میں درج کر دیا؟ تحت ذی الحضور، جو اوپر کا ہے نا، ذی غیبت اور ذی حضور. تو اس میں جو ذی حضور کی بات تھی اس کے اندر کیا یہ دونوں آگے بھائی، یعنی حضور سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ فقط اس کے اندر کیا آتا ہے جی؟ مخاطب آتا ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ لأن المتکلم حاضر للمخاطب، کیونکہ متکلم بھی حاضر ہوتا ہے. کس کے لیے حاضر ہوتا ہے؟ مخاطب کے لیے. اور مخاطب کس کے لیے حاضر ہوتا ہے؟ للمتکلم، ٹھیک ہے. تو یہاں تک تو بات کیا ہوگی؟ درست ہوگی. لیکن اس کے بعد ابن ناظم کہتے ہیں کہ ایک اور اشکال بھی اس کے اندر موجود ہے. وہ اشکال کیا ہے کہ اس میں ایک ابہام کیا پیدا ہو رہا ہے. ابہام کس چیز کا؟ کہ ابن ناظم نے کہا کہ یہ اگر آپ تعریف دیکھیں تو یہ تعریف اس میں اشارہ کو بھی شامل ہو جاتی ہے. وہ کیسے جی؟ اشارہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ غیب کے لیے اشارہ کیا ہوتا ہے؟ ذالک کا، تل کا. جو چیز حاضر ہوتی ہے سامنے اس کے لیے اشارہ کیا ہوتا ہے؟ حاضہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ بھی کس کے لیے ہوتا ہے؟ غیب کے لیے بھی ہوتا ہے اور حاضر کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے ہوا آپ نے کیا ہے؟ ذالک کا کہا، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. ہوا بھی کیا غیب کے لیے تھا اور ذالک کا بھی کیا غیب کے لیے. جیسے حاضہ کہا اور کیا کہا؟ انت کہا، تو یہ بھی ایک ہی بات ہوگی، ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اس میں اشارہ کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے. وَلَكِنْ فِيهِ إِبْهَامُ إِدْخَالِ اسم الإشارة فِي الْمُضْمَرِ. لیکن اس میں کیا ہے؟ ابہام ہے. کس چیز کا ابہام ہے؟ کہ اس میں اشارہ بھی کس میں داخل ہو جائے؟ مضمر میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ حاضر کی بات کرتے ہیں نا،
یعنی حاضر جو ہے وہ تین قسموں کے ہے، ایک تو متکلم ہے، ایک تو مخاطب ہے، یہ بھی حاضر ہے۔ ایک اور حاضر بھی ہمارے پاس ہے کہ لا متکلم ولا مخاطب، جو متکلم اور مخاطب دونوں نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہے، وَهُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ، وہ کیا مشار علیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ابن ناظم ہے یہاں پہ حاضر کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، وگرنہ آپ کہہ دیں غیبت بھی اسی کو کہہ دیں کہ جب آپ اشارہ کرتے ہیں ذالکہ کا، وہ بھی غیب کے لیے اشارہ ہے، لیکن ابن ناظم فقط کس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، حاضر کے اوپر۔ یعنی ابہام کہاں سے پیدا ہوا، حضور کی وجہ سے پیدا ہوا، کیونکہ حضور کے ہمارے پاس تین جو ہیں وہ مورد ہیں، متکلم، مخاطب اور المشار الیہ۔ تو مشار الیہ چونکہ حاضر ہوتا ہے آپ کے سامنے، اور اس کے لیے آپ جس اسم کو استعمال کرتے ہیں وہ نہ متکلم ہوتا ہے نہ مخاطب ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، مشار الیہ ہوتا ہے، اسم اشارہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس کو جو ہے وہ کیسے اٹھائیں گے، کہتے ہیں کہ علی ان ھذا الابہام یرفعہ افراد اسم الاشارۃ بذکر، لیکن یہ جو ابہام ہے اس کو اٹھا دیتا ہے، کیا اٹھا دیتا ہے کہ افراد اسم الاشارۃ بذکر، کہ مصنف نے اسم اشارہ کو الگ طریقے سے ذکر کیا ہے۔ یعنی الگ طریقے سے ذکر کرنے کا مطلب کیا ہو گیا کہ مصنف کہیں گے کہ جو غیبت اور حضور کے لیے ہو لیکن اس میں اشارہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا کیا کریں گے، اضافہ کریں گے۔ اگر یہ الگ طور پہ اس میں اشارہ کی بات نہ کی جائے پھر تو یہ ابہام رہے گا، اور یہ جو انہوں نے علامت بیان کی کس کی، ضمیر کی، یا ضمیر کی جو تعریف کی ہے، یہ کیا رہے گی، جامع افراد نہیں رہے گی، بلکہ جامع افراد تو رہے گی بلکہ مانع از غیر نہیں رہے گی۔ تو یہ مانع از غیر نہ ہونے کا اشکال کیسے ختم ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک اور قید کا اضافہ کریں۔ وہ قید کیا ہے کہ لغیر الاشارۃ، کہ اس میں اشارہ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پھر بات مصنف نے کہاں پہ ذکر کی، کہتے ہیں یہاں پہ ذکر نہیں کی، بعد میں جب اس میں اشارہ کا الگ سے ذکر کریں گے تو اس ذکر سے ہم پھر یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہاں پہ مصنف کی مراد یہی ہے کہ وہ اشارہ نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ ناظم کو اس بات کی تصریح کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ابہام ختم ہو جاتا ہے چونکہ اس میں اشارہ کو جو الگ طریقے سے ذکر جو ہے وہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے ضمیر کی چھوٹی سی قسم ہے، یہ بھی آسان ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی۔ وذو اتصال منہ ما لا یبتدا ولا یلی الا اختیارا ابدا، ذو اتصال منہ یعنی اتصال والی، منہ ضمیر میں سے۔ ضمیر متصل کی کیا تعریف ہے، کہتے ہیں ضمیر متصل کی یہ تعریف ہے کہ ما لا یبتدا، کہ جو مبتدا واقع نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے، ولا یلی الا، اور جو الا کے بعد بھی نہ آئے، اختیارا یعنی اختیاری حالت کیا ہوتی ہے، شعر سے ہٹ کے، شعر تو کیا اضطراری حالت ہے نا، کہ جو اختیاری حالت میں اللہ کے بعد نہ آتی ہو، ابداً کبھی بھی نہ آتی ہو۔ المضمر اولاً، مضمر کی اولاً تقسیم ہوتا ہے بارز اور مستتر کی طرف۔ مستتر کس سے کہتے ہیں، وہ ہوا ما لا صورت الہو فی اللفظ، کہ جس کی تصویر نہیں ہوتی لفظ میں، یعنی تلفظ میں جس کی تصویر نہیں ہوتی، کتابت میں بھی نہیں ہوتی، دونوں میں نہیں ہوتی۔ وہ سیاتی ذکر انشاءاللہ تعالی، ضمیر مستتر کی بات بعد میں آئے گی۔ والبارز، یہاں پہ اس شعر میں کس کی بات ہو رہی ہے، ضمیر بارز کی بات ہو رہی ہے۔ ینقسم الی متصل و منفصل، فل منفصل، منفصل کسے کہتے ہیں، وہو ما یصح وقوعہ فی اول الکلام، منفصل اسے کہتے ہیں جس کا اول کلام میں واقع ہونا صحیح ہو۔ اول کلام سے کیا مراد ہوتی ہے، یعنی وہ مبتدا واقع ہو سکتی ہو۔ متصل کسے کہتے ہیں کہ ما لا یصح ان یقع فی اول الکلام، کہ جو اول کلام ہے یعنی مبتدا واقع نہ ہو سکتی ہو، جیسے قمت کی تا ہے اور اکرمک کی کاف ہے۔ ولا یقع بعد الا اختیارا، اور جو اللہ کے بعد بھی حالت اختیاری میں واقع نہیں ہوتا۔ فانک لا تقول ما قام الا تا، ٹھیک ہے، ما رأیت الا ہو، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ کیا کہیں گے، ما قام الا تا کی بجائے انت کہیں گے، اور ما رأیت میں الا کے بعد ہو کی بجائے ایاہ کہیں گے، یعنی ضمیر منفصل لے کر آئیں گے۔ ولا یقع ضمیر المنتصل بعد الا سے ضرورت ہے، الا کے بعد ضمیر متصل واقع نہیں ہوتی مگر کہاں پہ، ضرورت میں، ضرورت شعری میں۔ جیسے اس قول میں آپ دیکھیے گا شعر کے کہ ما نبالی اذا ما کن تجارتنا ان لا یجاورنا الا کے پڑھ دیا، ٹھیک ہے، الا یا کے نہیں پڑھا، الا کے دیارن پڑھ دیا، تو یہ شاید مثال ہو گیا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔